پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ ڈائریکٹر الشفا ہسپتال ڈاکٹر محمد ابو سلیمہ اسرائیلی قید سے رہا، الزامات جھوٹے ثابت ہو گئے۔ آدھی دنیا اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں، 2100 اموات ہو چکی، تفصیل خصوصی رپورٹ میں۔ کراچی میں سمندری ہوائیں بحال، گرمی کی شدت میں کمی متوقع۔ سندھ پنجاب میں شدید بارش و سیلاب کا خدشہ، متعلقہ ایمرجنسی آپریشن سینٹر کو فعال کر دیا گیا۔ لاہور سمیت ملحقہ شہروں میں موسلادھار بارش کے بعد موسم خوشگوار۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی ہدایت پر امدادی چیکس کی اجرا کا آغاز۔ متاثرین میں طبی مریض، اسٹریٹ کرائم سے متاثرہ، مستحق طلبہ شامل ہیں۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ، گرمی سے اب تک سعودی عرب میں 1300 اور بھارت میں 800 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ آدھی دنیا کے لوگ ہیٹ ویو سے پریشان، جبکہ 60% لوگوں نے 16 سے 24 جون تک انتہائی بلند درجہ حرارت میں وقت گزارا ہے۔ محکمہ صحت سندھ کے موجودہ سیکریٹری صحت ریحان بلوچ محکمہ صحت سندھ کے سرکاری ڈاکٹروں کی غیر قانونی بیرون ممالک میں ان کی لا قانونیت کے خاتمے کے لیے بہت پرعزم ہے، جو کہ ایک نیک شگون ہے۔ ضلعی صحت افسران سے کئی بار انہوں نے تحریری یقین دہانی بھی حاصل کر لی ہے، لیکن میں یہاں سیکریٹری صحت کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ اس کھیل میں صرف ضلعی صحت افسران اور ضلعی اکاؤنٹنسی نہیں، بلکہ محکمہ صحت کے سیکشن افسران و دیگر ان کا ماتحت عملہ بھی قانون کے اس کھلواڑ میں شریک ہی نہیں بلکہ کلیدی کردار کا حامل ہے۔ پھر حال ہی میں ریٹائر ہونے والے ڈاکٹر سکندر علی میمن ڈاکٹروں کے ویزوں کے غیر قانونی کھیل کے سرغنہ رہے ہیں۔ یہ وہ ڈاکٹرز ہیں جو بیرون ملک میں بیٹھ کر اپنی محکمہ صحت کی ملازمت، تنخواہ اور سینیارٹی برقرار رکھتے ہوئے اس کا حصہ بقدر جثہ ادا کرتے ہیں، اور اس طرح سے نہ صرف قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے علاوہ یہ ڈاکٹرز بغیر علاج مریضوں کو قبرستان پہنچانے کے ذمہ دار بھی ہیں۔ خود ساختہ ایماندار ڈاکٹر سکندر علی میمن کسی بھی ڈاکٹر کی فزیکل ویریفیکیشن کی اطلاع قبل از وقت دے کر ڈاکٹر کو ملک میں بلا کر کراچی سے سکھر تک ان لٹیرے ڈاکٹروں کے لیے ان کی یہ خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، جبکہ میڈیکو لیگل میں ان کی رشوت خوری پر مبنی ظلم اور ناانصاف کی داستان میں علیحدہ کسی پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا۔ لہذا گھوست ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی کا آغاز ڈاکٹر سکندر علی میمن سے شروع ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ریٹائر ہونے کے باوجود تاحال محکمہ صحت کی 2 لگژری کاریں، ایک کار ان کے استعمال میں اور ایک کار ان کے بیٹے کے استعمال میں بمائے پیٹرول، کیا یہ جہیز کے سامان کے طور پر وہ اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں؟ پھر یہی نہیں، ڈاکٹر سکندر علی میمن اپنی نااہلی کرپشن کی وجہ سے انہوں نے پہلے قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کے آبائی گاؤں لاڑکانہ میں اور پھر اپنی سروس کے اختتامی ایام میں میر پور خاص کے بچوں کو ایڈز زدہ کرنے کی سیاہ تاریخ اپنے ماتھے پر سجا رکھی ہے۔ پھر میر پور خاص ڈویژن، جس میں
نواب شاہ، ٹنڈو آدم، ٹنڈو آلا یار اور دیگر علاقے شامل ہیں، جس میں صدر مملکت آصف علی زرداری، موجودہ وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو، میروں پیروں اور سید بادشاہوں سمیت ڈاکٹر پیر آفتاب جیلانی، میر منور علی تالپور، سید ذوالفقار علی شاہ، شرجیل انعام میمن، سری رام کشوری، آصفہ بھٹو کے علاقوں کے بچوں کو ایڈز زدہ کر کے سندھ کے نامور سیاست دانوں کو عوام میں داغدار کرنے کا عظیم کارنامہ ڈاکٹر سکندر علی نے انجام دیا ہے۔ سندھ دھرتی کے بچوں کو HIV ایڈز میں مبتلا کرنا ڈاکٹر سکندر علی میمن کا قومی جرم ہے، اور شاباش PDF کراچی کے صدر ڈاکٹر عاشق شاہ کو، جنہوں نے ڈاکٹر سکندر علی میمن کی ریٹائرمنٹ پر خود ہی میزبان اور خود ہی مہمان کی تقریب میں جو بھی جمالوں کا کردار ادا کیا ہے، اس سے بھی حکومتی جماعت کی ساکھ کو سخت نقصان پہنچا ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔